بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس المعطر المقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم مولانا ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، جتنے بھی نوجوان آ رہے ہیں ان کا ایک مقصد ہونا چاہیے، صرف ایک ہدف ہونا چاہیے کہ فرش اعلیٰ پر آ کر امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں آ کر ان کے اندر ایک گراں قدر تبدیلی، چینجنگ، بدلاؤ پیدا ہونا چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے فرش اعلیٰ کے اوپر بیٹھنے کے بعد، مجلس حسین میں شرکت کرنے کے بعد اگر کسی انسان کے اندر تبدیلی نہ پیدا ہوئی، اگر کوئی انسان چینج نہ ہوا، تو پھر فرش اعلیٰ پر آنے کا کوئی مطلب نہیں، پھر اسے کوئی دربار نہیں بدل سکتا جو امام حسین کے فرش اعلیٰ کو نہیں بدل سکتا۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے۔ اب آپ کہیں گے تبدیل ہی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، بدلنا ہی کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو میں ان افراد کا ساتھ لے کر اور ان جوانوں کے ساتھ لے کر جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، ایک آیت تحفے کے طور پر ہدیہ کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ پروردگار عالم اس وقت تک قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اگر میں یہ آیت کو پڑھ کر ہٹ جاؤں اور آپ اس آیت پر غور کرتے رہیے، فکر کرتے رہیے، تدبر کرتے رہیے، غور و خوض کرتے رہیے، سمجھتے رہیے، توجہ دیتے رہیے، تو یہ قرآن مجید کا جملہ جو ہے کسی بھی انسان کو بدلنے کے لیے، کسی بھی انسان کو چینج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب گفتگو اس بات پہ ہو جائے کہ مولانا تبدیل ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی کیوں ضروری ہے، تو عزیزان محترم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تبدیل نہ ہوئے تو خالق کائنات سے آپ کو بغاوت کا ثبوت ملے گا۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بشر کو پیدا ہی کیا ہے بدلنے کے لیے۔ عزیزان محترم، آپ بشر ہیں، پتھر تو نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اگر اللہ کو بشریت میں بدلاؤ نہیں چاہیے تھا، توجہ چاہتا ہوں، اگر اللہ کو بشریت میں بدلاؤ نہیں چاہیے تھا تو وہ بچپنے کو جوانی میں نہ بدلتا اور جوانی کو بڑھاپے میں نہ بدلتا۔ دیکھیے میں یہ نہیں جانتا کہ مجلس کا لطف کب پیدا ہوتا ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب مفکر کی فکر آپ تک پہنچتی ہے نا تو حسین کے صدقے میں آپ کی سماعت جوان ہوتی ہے۔ تو اس لفظ کو فکری سمجھ کر کے آگے بڑھیے۔
ایان مدم کیا ضرورت پڑی تھی پروردگار کہ تو نے بچپنے کو جوانی بدلا، بہترین بچپنا تھا، کھیلتا کودتا بچپنا تھا۔ عزیزان محترم کھیلتا کودتا بچپنا تھا، انسان کو بچپنے کی نظر کر دیتا، جہاں نہ عدالت کے قصے ہوتے، نہ کسی پر نظر ڈالتا، نہ کوئی نظر کا شکار ہوتا، بچپنے جیسی معصومیت انسان کے اندر رہتی۔ لیکن عزیزان محترم پروردگار عالم نے کہا دیکھو ہم نے 3 حصوں میں عمروں کو بانٹا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، 3 ہی حصے ہیں، اور 3 ہی حصوں میں پروردگار عالم نے بدل کر بتا دیا کہ دیکھو کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جو نہ بدلے، بدلے گا ضرور۔ بچپنا ہے بدلے گا، جوانی ہے بدلے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچپن جیسی کمزوری کو اللہ نے جوانی کی طاقت سے بدلا۔ بھائی بچپنا کمزور تھا، اللہ نے جوانی کی طاقت دے کر اسے مضبوط کر دیا۔ پروردگار یہ کیا ہوا، کہا قانون بن گیا ہے کہ بچپنا کمزور ہوتا ہے، لہذا ہم نے جوانی کی طاقت دے کر کے اس کو ہم نے طاقت دے دیا ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ تھی کہ طاقت دے دیا۔ اور عزیزان محترم یہی نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہترین جوانی تھی، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، ان کو اچھالتے تھے تو ان کو کوداتے تھے، وہی ہاتھ پیر کمزور پڑنے لگے۔ پروردگار عالم نے کہا دیکھو جوانی کے بعد ہم نے بڑھاپے کو اسی لیے کمزوری میں اسی لیے بدلا تاکہ کوئی آدمی یہ طاقت کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ تو جان ہوتا اب یہ نہ دیکھنا کہ طاقت کدھر ہے، یہ دیکھنا قدرت کدھر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قدرت کدھر ہے؟ اب اگر آپ کو قدرت دیکھنا ہے تو پھر یہ نہ دیکھیے گا یہ کس نے بدلا، یہ مشیت نے بدلا، یہ اللہ کی قدرت نے بدلا۔ قدرت نے آ کر بتا دیا کہ دیکھو طاقت سب کچھ نہیں ہے، قدرت سب کچھ ہے۔ اگر قدرت سب کچھ ہے تو پھر یہ نہ دیکھنا کہ ہاتھی کون لایا، یہ دیکھنا ابابیل کس نے بھیجے۔ توجہ رہے، یہ نہ دیکھنا کہ ابرہا ہاتھی کو لے کر کے آیا، یہ دیکھنا ابابیل کس نے بھیجے۔ اور عزیزان محترم یہ نہ دیکھنا، عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر لشکر زیادہ ہے ادھر دیکھا جائے گا، یعنی خدر جدھر ادھر دیکھا جائے گا۔ اور عزیزان محترم حرملہ کو مت دیکھنا، علی اصغر کو دیکھنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزوں میں یہاں پہ یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کہ امام حسین نے کعبہ چھوڑتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ بین ثبوت تھا کہ امام حسین علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے کہ یزید کی طرف کیا ہے اور حسین کی طرف کیا ہے۔ عزیزان محترم 28 رجب کی بات سے یہی تو ہوا تھا کہ یزید اپنے لشکر کو بڑھاتا جا رہا تھا، حسین اپنے لشکر کو گھٹاتے جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی، مسئلہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ یزید کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، حسین کو اپنی قدرت پہ بھروسہ تھا۔ عزیزان محترم پروردگار کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے ابابیل کو بھیجا ان ہاتھیوں کو کچلنے کے لیے؟ پروردگار نے کہا دیکھو ہمیشہ طاقت کامیاب نہیں ہوتی، قدرت کامیاب ہوتی ہے۔ تو اگر قدرت کامیاب ہوتی ہے تو دیکھو کہ ابابیل کے پنجوں میں کیا ہے، کہا چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں۔ توجہ رہے، توجہ، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، جب گرے نا تو طاقت مسمار ہو کے رہ گئی، مگر ایک بھی کنکر خانہ خدا کی چھت پہ نہیں گرا۔ عزیزان محترم ہم نے 10 ادب جوڑ لیے، پروردگار ابابیل نے جب کنکر کو پھینکے تو ہاتھیوں پہ گرا، خانہ خدا کی چھت پہ نہیں گرا۔ تو پروردگار آواز دے گا کہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، دیکھ کے چلتے ہیں کہاں کیا ہے۔ اب تم یہ سوچو جب کنکریاں خطا نہیں کر سکتے تو پیغمبر کیا خطا کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اب تم کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب کنکریاں خطا نہیں کرتے تو پیغمبر کہاں سے خطا کریں گے؟ ہم نے ان کے لیے کہا تھا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ابابیل کو بھیجا ہے، اور رسول کے لیے بھی یہ کہا تو ما ارسلناک رحمۃ للعالمین، ہم نے رسول کو رحمت بنایا عالمین لوگوں کے لیے۔ اور عزیزان گرامی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا آنا، حسین کی مجلس میں آنا مقدر ہے۔ اور مطلب 4 کلومیٹر چلے آ رہے ہیں، 5 منٹ آ سے شہر چلے آ رہے ہیں، گاؤں سے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت جنت چھوڑ کے چلے آئے ہیں۔ کبھی آپ نے علی سے پوچھا کہ ارض چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ کبھی حسن سے پوچھا کہ ارض چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ کبھی حسین سے پوچھا کہ ارض چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ کبھی رسول سے پوچھا کہ ارض چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ کبھی زہرا سے پوچھا کہ ارض چھوڑ کر کیوں چلی آئی؟ معاف کیجیے گا عزیزو،
अहले बैत बनने नहीं आए थे, बनाने के लिए आए थे। सलवात पढ़े, बनने नहीं आए थे बल्कि अहले बैत बनाने के लिए आए थे। और अजीजान मोहतरम, यही वजह है कि फरिश्तों ने आलम नूर को छोड़कर ज़मीन पर आने का मतलब क्या? नूरी फरिश्तों का साथ छोड़ करके फर्श आज़ा पर आने का मतलब क्या? अजीज़ान मोहतरम, हमने हुसैन से पूछा कि अर्श छोड़कर ज़मीन पर आने का मतलब क्या? तो हुसैन ने कहा कि देखो, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हम बुलंदियों को नीचे ले करके आए हैं। अगर हम नीचे ना आते तो कोई ऊपर ना जाता, अगर हम नीचे ना आते तो कुरान नीचे ना आता, दुआ ऊपर ना जाती। तवज्जो रहे, अगर हम नीचे ना आते तो कुरान नीचे ना आ जाता, दुआ ऊपर न जाती। अजीजों, जब तक हम अर्श पे रहे तो अर्श मोहल्ला था, जब करबला आए तो करबला मोहल्ला हो गया। अजीजों, अगर हम नीचे ना आते तो लफ्ज़ मोहल्ला ऊपर रह जाता, लफ्ज़ मोहल्ला ऊपर रह जाता। और अजीज़ान मोहतरम, अगर कुरान नीचे ना आता, रसूल अगर नीचे ना आते तो कुरान ऊपर रह जाता। तवज्जो रखिए जरा, कुरान नीचे रह जाता अगर रसूल ऊपर ना जाते, रसूल नीचे ना आते तो कुरान ऊपर रह जाता। और जान मोहतरम, तुम नाज करते हो कि हम 4 किलोमीटर से चले आए, 5 किलोमीटर से चले आए, तो हमने एहसान के नहीं दी। तो इमाम हुसैन कह रहे हैं कि तुम हमारी मजलिस जो कर रहे हो वो हमारी मोहब्बत के एहसान नहीं है, तो हमारी मोहब्बत का हक भी नहीं अदा कर सकते। और हम सुनो, हम कैसे मजलिस करते हैं कि जब हम एक चादर में जमा हुए तो हमने पूछा कि शियों के क्या होगा। तो अजीजों, जब हम जमा होकर के तुम्हें याद करें तो जब तुम जमा होना तो हमको याद करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन पे एक ऐसी कौम पैदा हो चुकी है जो आज़ादारी से दूर रहना चाहती है। आज़ाद अपने वतन को छोड़ना तो बर्दाश्त कर सकती है, आज़ादारी को नहीं छोड़ सकती। और अजीज़ान मोहतरम, यही नहीं, कल हमने जो है वहाँ वाली मस्जिद में वालिदैन के ऊपर तज़किरा किया था। आज जो उसके आगे से थोड़ा बात तो ले रहा हूँ कि अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से खल्क़ किया है और तुमको अलग अलग शोलों में होता है ना, जैसे कि नए रिश्तेदार हैं, नहीं जानते नहीं पहचानते, मगर ये कि देखते तो मोहब्बत बहुत है। तो मौला से पूछा गया कि ना ये हमारे दोस्त हैं, ना हमको जानते, ना रिश्तेदार हैं, लेकिन इनसे मोहब्बत पता नहीं क्यों है। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि जब दुनिया खल्क़ हो रही थी तो रूहें एक जगह थी और वही रूह इंसान की सब आ गई है, तो इसीलिए एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान डॉक्टर अगर बन गया है तो माँ बाप डॉक्टर के बाप हैं। इंसान इंजीनियर बन गया है तो माँ बाप इंजीनियर के बाप हैं। और अगर इंसान मौलाना बन गया है तो माँ बाप मौलाना के बाप हैं। और अजीज़ों, अगर आयतुल्ला बन गया है कोई शख्स तो माँ बाप आयतुल्ला के बाप हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, इसलिए कि जब भी लाख तुम मजमे के ऊपर सर रख के ऊपर कदम रख के आओगे, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल होगे तुम्हारे शाने झुक जाएंगे, इसलिए कि तुमसे बड़ा भी तो कोई दो है, इसलिए तुमसे बड़ा भी कोई दो है। और अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए वालिदैन का जिक्र बहुत किया गया है कुरान मजीद में। आदमी कुरान को पढ़े तो उसको जाने कि कैसे कैसे रब्त दिए गए हैं वालिदैन के जिक्र में। परवरदिगार आलम ने अपना जिक्र बाद फ़ौरन माँ बाप का जिक्र दिया है कि माँ बाप का एहसान करो। और अजीज़ान मोहतरम, आज यही होता है कि जब माँ बाप बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे जब पूछते हैं माँ बाप से कि अब्बा ये क्या है, तो अब्बा एक बार नहीं, बच्चा 50 बार पूछता है तो बाप 50 बार बताता है। लेकिन यही वक्त जब बुढ़ापे में हो जाता है, थोड़ी सी अगर ऐसे हाथ रखे पैर लग गया बाप का, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें, चले जा रहे हो देख करके, ये हाल हो गया चीज़ों। और अजीज़ान मोहतरम, यही नहीं, एक वाक़या आप सुना, क्योंकि जवानी में क्यों नहीं कह पाता आदमी, लड़का जब छोटा है, बाप जवान है, क्यों नहीं कह पाता, जानता है कि अगर हमने बोल दिया तो पिट जाएंगे, लिहाजा उस वक्त खामोश रहता है। और अजीज़ान मोहतरम, एक वाक़या इसके सिलसिले में सुनाता चलो, उसके बाद अपनी ज़हमत को तमाम करता हूँ कि एक शख्स था जो बैंक में काम करता था। उसके वालिद साहब जो है लुंगी पहने थे और टी शर्ट डाले थे, और उस बैंक के कोई बड़े आदमी आए तो उन्होंने कहा कि अपने बाप से, अरे जा जाओ जल्दी ले आओ फला साहब। इधर बाप को पहुँचने में थोड़ी देर लगी थी,
کہ جب تک وہ آدمی اندر آ گیا، جیسے ہی وہ آدمی اندر آیا نا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ کچھ نہیں، ہمارے کیا 3 سال سے جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں۔ اپنے باپ کو کہا ہے کہ 3 سال سے جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں۔ باپ نے یہ فقرہ سن لیا، اور جیسے ہی سنا باپ آگے بڑھنے کے بجائے مڑ گئے، اور مڑنے کے بعد کہا کہ آج تک تم چھوٹے سے تھے، اتنے سے تھے، اتنا بڑا کر دیا، آج تک ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ ہمارا لڑکا نہیں ہے، اور تم نے آج کیا تو ان سے کہا۔ اور عزیزان تو نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ وہ ایسے بیمار پڑے نا کہ لوگ ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، صرف والدین کی نافرمانی سے۔ عزیزان محترم، اسی لیے کہا کر کہ ہم نے مجلس پڑھا تھا، اور آج پھر خطاب کر دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے ماں باپ کو دنیا میں بہت کچھ رکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ، ان کے کہنے سے پہلے ہر چیز رکھ دیتے ہیں، یہ لو اماں، یہ لو ابا، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، ادھر سے پیسہ آیا ادھر سے چلا گیا، وہ بیمار، ادھر سے بیمار ادھر بیمار۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی میں ماں باپ آگ کر دیں گے، نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ آگ کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ماں باپ آگ کر دیتے مرنے کے بعد بھی۔ اسی لیے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے بہت مقروض ہوتا ہے، جیسے ہی والد کا انتقال ہوا بہت مقروض ہو گیا، پریشانی دنیا کی پریشانی۔ اپنے دوست کے پاس آیا رہنمائی کے لیے کہ یار ہمارے بہت دن پریشان ہے، قرض پہ قرض ادا ہوتے چلے آ رہے ہیں، یار ہماری کوئی پریشانی نہیں۔ کہا یہ پریشانی کب سے ہے؟ کہا جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے۔ کہا اچھا، کہا کبھی گئے ہو والد صاحب کی قبر پہ؟ کہا کہ اتنے پریشانیوں مبتلا رہتا ہوں کہ جو ہے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ چلا جاؤں۔ کہا کہ بس جاؤ تم اٹھ کر کے اپنے والد کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھو اور معافی مانگو، یقیناً وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ جانتا ہوں جیسے ہی وہ گیا اور جانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے جب اس نے معافی مانگی رو کر کے، اس کے دوسرے دن سے اس کے قرض بھی ادا ہونے لگے، ساری پریشانی دور ہونے لگی۔ اور عزیزوں، ایک اور ایسے بھی ہیں کہ جو ماں باپ ختم ہو گئے، تیجا تعلم ہوا ختم۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے، بس یہ آخری واقعہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو کنارے بیٹھا ہوا غمگین ہے۔ عید اللہ نے پوچھا کہ کیا واقعی وجہ کیا ہے، تم سب ہنس کھیل رہے ہیں، تم جو یہاں منہ بنائے ہو؟ کہا کہ سب کے لوگوں نے سب کو یاد کرتے، سورہ فاتحہ بیچتے ہیں، ان کے لیے کھانا دیتے ہیں، ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ان کے لیے ہر کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اولاد ہمیں بھول چکی ہے، ہمیں کوئی سورہ فاتحہ نہیں دیتا۔ تو کہا اچھا تمہارا لڑکا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا لڑکا دھوبی ہے۔ کہا اچھا، تو انہوں نے پوری ہسٹری پوچھا یہ کہاں رہتا ہے کیا، انہوں نے پوری ہسٹری بتایا، اور بتانے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ پہنچے اور دریا کنارے، اور کہا کہ تمہارے والد صاحب سے ہماری کل ملاقات ہوئی اور وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ دو، کھانا کھلا دو۔ تو اس نے کہا میں خود 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، 1 ٹائم کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں خود کبھی کبھی 1 ٹائم کا ہو جاتا ہے، میرے پاس خود اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے والد کو کر سکتے۔ انہوں نے کہا کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو؟ تو اس نے جھڑک دیا خود آیت اللہ کو کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ آیت اللہ چلے گئے۔ اس نے ایک مچھلی جو ہے تیرتے تیرتے ساحل کی طرف آ گئی، اور وہ پانی میں نہیں مل رہی تھی، تڑپنے لگی تھی وہ مچھلی، اور اس نے دھوبی جو کپڑا دھویا، اور کپڑے دھویا جو پانی بچے وہ پانی کو پھینک دیا، اور وہ مچھلی جو ساحل پہ آ گئی تھی، پانی سے تھوڑا دور آ گئی تھی، اس پانی کے ذریعے سے پھر دریا میں چلی گئی۔ جانا مطلب اس کا اجر پروردگار عالم نے وہاں تک پہنچایا۔ اور دوسرے دن وہ جب سوئے تو کیا دیکھا خواب میں کہ وہ خوش ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر وجہ کہ کل تک تم غمگین تھے، آج تم خوش ہو؟ تو انہوں نے پورا ماضی بتایا کہ تم جب گئے تو انہوں نے وہاں ایک مچھلی ساحل پہ اٹک گئی تھی، اس نے جیسے ہی پانی ڈالا کہ وہ مچھلی کی جان بچی، وہ دریا میں چلی گئی، لہذا اللہ نے اس کے بدلے میں اس کا اجر ہم کو دے دیا ہے۔ یہ ہے والدین کی عظمت۔ مطلب آدمی بولے نا، آج جو ہے آپ لوگ بیٹھے ہیں اپنے سے ہو گئے، والدین نے محنت کیا، مشقت کیا، تب آ کر لوگ سوچتے ہیں کہ ابا گئے مکان ہمارا، یہ ہمارا نہیں دی۔ تو جب بھی آپ کی عزت ہو، آپ کے نام ہو، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ نام یہ ہو رہا ہے، حقیقتاً تو ظاہراً تو ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خود دیکھ لیں، ہماری مثال دیکھ لیں، اگر ہمارے والدین نے ہمیں اتنی قابلیت نہ دی ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھتے نہیں بیٹھتے، ہم نماز پڑھاتے نہیں پڑھاتے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہیں ہمیں، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں لیکن ہمارا لڑکا پڑھ لے، ہر باپ چاہتا ہے، کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ نہیں چاہتا۔ جانا مطلب بس ایک واقعہ، وہ کیا بولتے ہیں، ملک الموت کے سلسلے میں، اس کے بعد مسائل کہ ایک آیت اللہ نے پوچھا کہ ملک الموت یہ بتاؤ کبھی تم جو ہے ہنسے ہو؟
یا غمگین ہوئے ہو؟ تو کہا ہاں ہم ایک بار ہنسے ہیں اور ایک بار غمگین ہوئے ہیں۔ تو کہا اچھا وہ بھی بتا دو کیا ہنسے کب غمگین ہوئے؟ کہا کہ ہنسے اس وقت ہیں ہم کہ ہم جا رہا تھا، ایک شخص جس کی موت تھی اس کا جوتا پھٹ گیا اور وہ گیا موچی کے پاس اور کہہ رہا اس سے کہ اس کو اتنا مضبوط سل لو کہ جو ہے 5 سال ہی چلے۔ تو مجھے ہنسی آئی کہ ابھی اس کی موت ہونے والی ہے، موچی سے کیا کہہ رہا ہے کہ اسے اتنا سل دو کہ 5 سال چل جائے۔ کہا اچھا غمگین کب ہوئے؟ کہا غمگین اس وقت میں ہوا کہ جب ایک عورت کے شکم میں بچہ تھا اور اس کی روح قبض کرنی تھی، اور جب میں نے روح قبض کی ہے تو مجھے اتنی دقت ہوئی کچھ کہنے کی بات نہیں، لیکن حکم پروردگار تھا، مجبوراً مجھے اس کی روح قبض کرنا پڑا۔ اور عزیزان محترم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک حسن نام کے ایک لڑکا تھا، باپ آئے کہا بیٹا اذان ہو رہی ہے جاؤ نماز پڑھ لو۔ 4 بھائی تھے، کہاں بازار ہے بجار، 3 بھائی اپنا چلے گئے، یہ اپنا جو ہے کان میں ریڑھ لگا کر کے گانا سننے لگے۔ ان کی آنکھ بند ہوئی، ملک الموت آئے، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ دیکھیے دیکھو بات چلی آئی پھر، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، شخص کو نہیں، نفس کو۔ یہ نفس کیا ہے انسان جانتے ہیں؟ نفس کیا ہے؟ نفس مثال کے ساتھ آپ کو واضح کروں، چھت ہے نا، یہ چھت ہے، یہ پنکھا ہے، چھت کے درمیان جو پنکھے کو پکڑے ہوئے ہے اس کو نفس مان لیجیے۔ انسان اور انسان کے روح کے درمیان ایک جو چیز ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ نکلتی روح آسمان میں چلی جاتی ہے، جسم زمین میں چلا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے نامۂ دیکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ایک تو وادی برہوت کہتے ہیں، ایک تو وادی السلام کہتے ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ، وادی السلام وادی برہوت۔ وادی السلام میں کن کی روح جاتی ہے؟ اچھی روح جاتی ہے، احسن، اچھے روح جاتی ہے، لیکن وادی برہوت برے لوگ کی جاتی ہے۔ اور عزیزان کو شیان حجر قرار جتنے بھی ہیں، جہنم کس کے لیے خلق کیا گیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مولا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو جہنم کو میں خلق نہ کرتا، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے۔ عزیزان محترم ہم لوگ انسان ہیں، خاکی بنتے ہیں، گناہ تو ہوگا ہی بھائی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ کے انجام دینے کے بعد مرنے کے بعد اس کو جھیلے گا آدمی، جتنا گناہ کیا اس کو جھیلے گا، جھیلنے کے بعد جب وہ کور ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے شیان حیدر کرار۔ صلوات پڑھیں محمد بدیزان محترم، بات نکلتی چلی جائے گی، لہٰذا دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آج 6 محرم ہو گئی ہے اور آج کے دن علی اکبر کا بھی مسائل پڑھا جاتا ہے اور علی اصغر کا بھی مسائل پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ 4 محرم کو میں علی اکبر کا مسائل پڑھ چکا، لہٰذا آج علی اصغر کا پڑھوں گا۔ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچنے کے بعد آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ حل من ناس ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی جو ہماری آواز پہ لبیک کرنے والا۔ عزیزوں کربلا کی جتنے لوگ گردن کٹائے ہوئے تھے سب کی گردنوں سے آواز آنے لگی لبیک یا حسین، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ اور عزیزوں اس آواز استغاثہ میں اتنی درد تھا، اتنا اثر تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ادھر خیمے میں کوہرام برپا ہوا، ایک مرتبہ حسین خیمے میں گئے، کہا بہن زینب رو کیوں رہی ہو؟ کہا بھائی آپ کی آواز استغاثہ میں اتنی شدت کے ساتھ اثر تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حکم اللہ حسین نے کہا ہم سمجھ کھلاؤ، علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو۔ علی اصغر کو امام حسین کے حوالے کیا گیا، امام حسین مقتل میں گئے اور جانے کے بعد کہا اے یزیدیوں اگر مجھے پانی نہیں دے رہے ہو تو اس بچے کے دے دو، اگر ہم سے دشمنی ہے تو اس بچے سے کیا دشمنی ہے، اگر تمہارے نزدیک ہم گنہگار ہیں تو اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو ایک بوند پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ عزیزوں ایک لعین نے کہا حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے گی لیکن تمہیں ایک قطرہ بھی آب نہ ملے گا۔ آزادارو حسین نے کہا اچھا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بچے کے بدلے حسین پانی پیے گا، لو میں اس کو جلتی ہوئی خاک پہ ڈال دے رہا ہوں، تم خود آؤ اس کو پانی پلا دو۔ آج رکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم
حسین کے آج تو کوئی دیکھا کہ زمین اتنی تیز تپ رہی تھی، علی اصغر اسی میں تڑپنے لگے. جب دیکھا کوئی یزیدی نہیں آیا، علی امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، کہا بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو نا، اپنی حجت کو تمام کر دو. اس آواز کا سننا تھا. علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. اب یہ فوجی جفاکار رونے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، آزادارو منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ادھر عمر سعد نے کہا اینائن ہرملا اقتل کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے. آزادارو ہرملا بڑا آگے بڑھتا ہے، تیر کو چلائے کمان میں جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد ایسا نیر مارتا ہے کہ علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں لگا. آزادارو روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ تیر اتنا بھاری تھا کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو علی اصغر کی لاش کہاں چلی جاتی. آزادارو اب امام حسین نے ہمت کر کے خیمے طرف آئے، چونکہ وعدہ کر کے لائے تھے پانی پلانے کا، ہمت نہیں پڑ رہی خیمے میں جانے کی. 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء تسلیما لامرہ. ایک مرتبہ ہمت کر کے آگے پہنچے، پہنچنے کے بعد جیسے ہی ہمت کر کے آگے کہا اے رباب اپنے بچے کو لے جا. آزادارو اب رباب اپنے بچے کو لے جا. اتنا کہنا تھا رباب سے پہلے سکینہ آئی، بابا آپ نے تو علی اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی. آزادارو جیسے ہی امام حسین نے کا داون ہٹایا، کیا دیکھا علی اصغر کا گلا چھدا ہوا ہے. چیخ مار کے کہا اماں بھیا اصغر شہید ہو گیا. ماں پیٹتی ہوئی آئی، کہا اے بچے علی اصغر تمہارے سن کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن ہائے رے یزیدی فوج تمہارے کم سن بچے کو بھی شہید کر دیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء تسلیما لامرہ. بہرحال ہمارے اس مختصر اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار آتی واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی شیعہ اندر کر رہا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار آتی واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار آتی واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں امام زمانہ کے سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار آتی واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.